نور خان اصغر خان صاحب، یہ نام ہم سنتے ہیں ہمارے بچے. یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے جب ایئر فورس میں یا کسی بھی ادارے میں، کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ان کے کردار پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی، لیڈرشپ تو کسی بھی ادارے میں دیکھیں نا، اٹس میٹرز اور لاٹ، بیکاز لیڈرشپ کے بغیر تو ادارے چل ہی نہیں سکتے. جی. جب ہمارے پاس عید والے دن 1958 میں انڈین وائلیشن ہوئی کینبرا سے، جی. اور وہ کینبرا اڑ رہا تھا 47,000 کی بلندی پہ، جی. اور اس وقت جو ہمارے پاس طیارے تھے ان کی جو میکسیمم ہائٹ جس پہ وہ جا سکتے تھے وہ 29-28 ہزار تھی. جی. اور روات کے پاس جا کے ہم نے وہ طیارہ مار گرایا، کینبرا جو تھا. جی. اس کے بعد پھر جو ایک کمیٹی بنی جس کی سربراہی کی دین گروپ کیپٹن، اور بعد میں وہ ایئر چیف بنے اصغر خان. جی، اصغر خان پہلے صاحب. مسلمان ایئر چیف تھے پاکستان ایئر فورس کے. تو اس کی ایک کمیٹی نے پھر 104 اسٹار فائٹرز انڈکٹ کیے، F-86 سیبرز آئے، ریڈارز آئے، اور ایئر فورس کی لک ہی چینج ہو گئی. اور ان کے آنے کے بعد پھر جو ٹریننگ ریویٹلائز ہوئی، اور ٹریننگ جتنی امپروو ہوئی، اور مرال جو تھا قوم کا وہ اتنا ہائی تھا کہ ایک بہترین فوج ایئر فورس تیار کر کے 2 مہینے پہلے نور خان جیسے لیڈر کو دی گئی، جنہوں نے جولائی 1965 میں کمانڈ سنبھالی پاکستان ایئر فورس کی. اب جو نور خان صاحب تھے ان کی لیڈرشپ کا یہ حال تھا کہ ان کے ساتھ ایک انڈین ایئر مارشل نے کورس کیا تھا. جی. اس کا نام تھا راگا ویندرن، یو کے میں. جی. اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے وارن کیا انڈین ایئر فورس کے چیف کو کہ ایزی نہ لینا. نور خان جیسا لیڈر جس کی آپ بات کر رہے تھے لیڈرشپ کی، وہ آپ کو آسانی سے ایئر کے اندر آنے نہیں دے گا، اور وہ باکسر ہے اور وہ باکسر کی طرح لڑے گا. یعنی پہلے تو آنے نہیں دے گا، اور اگر آپ آگے تو پھر جانے نہیں دے گا. اور نور خان صاحب نے جی بڑا ان کا خاصا تھا اینٹیسپیشن. دیکھیں نا، ایک لیڈرشپ میں سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے دور اندیشی، جس کو فور سائٹڈنیس کہتے ہیں ہم. انہوں نے 1 سپٹمبر کو ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ جنگ ہوگی، اور ایئر فورس کو ریڈ الرٹ پہ لا کے انہوں نے اپنے جتنے بھی ہمارے ایسٹس تھے، طیارے تھے، ریڈارز تھے، وہ ہم پہلے 2-3 دنوں میں ہی ہم اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے تھے. تو جب 6 ستمبر کو ایکچوئل وار شروع ہوتی ہے تو ہم آلریڈی پریپیئرڈ تھے. تو یہ ان کا بہت بڑا لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا عنصر تھا. اس کے بعد پہلے دن چیف ہوتے ہوئے انہوں نے خود لیڈ کی فارمیشن، اور انڈیا جا کے انہوں نے اس فارمیشن کے ساتھ سکسیسفل اٹیک کیا. یہ بڑی بات، یہ بہت بڑی بات تھی. چیف ایئر چیف ہوتے ہوئے انہوں نے خود لیڈ کی، اینڈ اس کو کہتے ہیں لیڈنگ فرام دی فرنٹ اور لیڈنگ بائی ایگزامپل. جی. اس کے بعد انہوں نے جو چونکہ 45 سال کی عمر میں، اب یہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے کہ لیڈرشپ ہو اور ینگ ہونی چاہیے، بیکاز ینگ لیڈرشپ میں انرجی ہوتی ہے، انیشیٹو ہوتا ہے. صحیح. تو انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی جس میں اگریشن تھی. صحیح. انہوں نے سوچا کہ جی جب اگر ہم جنگ لڑتے ہیں ہوا میں تو 3 گنا دشمن کے ساتھ ہمارے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا. ہم ان کے بیسس پہ جا کے جہاں پہ سب سے زیادہ جہاز ولنریبل ہوتے ہیں ہم ادھر ماریں گے، جا کے ان کی جڑ کو کاٹیں گے. ان کی جڑ کو کاٹیں گے، اور ادھر ہی ایٹ دی اوریجن جہاں سے یہ اڑیں گے وہیں پہ ماریں گے جا کے. واہ. تو اس پہ انہوں نے پھر اس اسٹریٹجی کو اپنایا، اور اپنے بیسس پہ انہوں نے خیال رکھا کہ یہ چیز ہمارے پہ نہیں ہوتی. تو اس طرح انہوں نے اپنی ایسٹس کو بہت اچھا ڈپلوائے کیا، امپلوائے کیا. آرمی کے ساتھ ان کا بڑا اچھا کوآرڈینیشن تھا. جہاں جہاں پہ لینڈ بیٹل ہو رہی تھی وہاں پہ ایریل کور دیا. یہ تو اس پہ تو میں نے ضرور بات کرنی ہے. جی کوآرڈینیشن ہے. جی، یہ کوآرڈینیشن کس قدر اہم ہے. دوسرا جو انہوں نے کیا، جو انیشیٹو لیا، آخری بات، جی پلیز، کہ ہمارے پاس نائٹ بامبنگ کیپیبلٹی کم تھی، اور انڈیا کے پاس نائٹ انٹرسیپشن دن کے مقابلے میں کیپیبل جو جہاز تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے. تو ایک تو انہوں نے اپنے بمبار رات کو بھیجے. جی. دوسرا C-130 کے اوپر مینولی بامب گرائے گئے، جو ایک بہت بڑا انیشیٹو، رسکی انیشیٹو تھا. کیونکہ C-130 کی سپیڈ فائٹرز کی سپیڈ
کی طرح نہیں مقابلے میں ہوتی، کچھ سو نہیں اس کی ہوتی، کم ہے۔ ولنریبلٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، انٹرسیپشن کرنے کے اس پہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں، صحیح۔ لیکن رسک کے بغیر تو پھر کوئی لیڈر نہیں بنتا ہے نا۔